اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں آپ کے مجلس میں آپ کے درمیان آ کر بیٹھوں۔ تو اسی طرح ایک اور مجلس جس کا ذکر پچھلے جمعے کو ہوا تھا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی ہوئی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بڑے اصحاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے 4 صحابی، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ تو مجلس میں بات چلتی چلتی، جس طرح میں نے پچھلے جمعے کو بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہے، کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوشبو پسند ہے، دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نیک بیوی پسند ہے، تیسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور ان 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں پر پچھلے جمعے کو بات ہوئی تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل کی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے، ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھنا پسند ہے، دوسری چیز مجھے یہ پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کروں، تیسری چیز مجھے یہ پسند ہے کہ میری بیٹی آپ کی نکاح میں ہے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان 3 پسندیدہ چیز پر بھی پچھلے جمعے کو بات ہوئی تھی۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات مکمل کر لی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے بھی 3 چیز پسند ہے۔ جس طرح کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسندیدہ چیزیں اس مجلس میں فرمائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے 3 چیز پسند ہے، ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، سب سے پہلا میرا پسندیدہ عمل و نہی عن المنکر، یعنی مجھے یہ چیز پسند ہے کہ میں خود برائیوں سے رک جاؤں اور دوسروں سے برائیوں سے روکوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت یہ تھی کہ وہ خود بھی نیک عمل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی نیک عمل کرنے کا شوق دلاتے تھے، خود بھی نیک عمل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی نیک اعمال کرنے کے لیے ابھارتے تھے۔ جس طرح کہ جب مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی امیر المؤمنین بنے، اس کے خلافت میں مسلمانوں کو بہت ساری فتوحات نصیب ہوئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں پر ایک جگہ پہ لشکر بھیجا تھا، ایک بہت بڑا لشکر بھیجا تھا جہاد کے لیے، تو وہاں پر ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جنگ کر کے اس علاقے کو فتح کر لیا۔ جب فتح کرنے کے بعد اپنے مورچوں میں اپنے محاذوں پر فارغ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک امیر جو لشکر کا سپہ سالار تھا، جو لشکر کا سربراہ تھا، اس کے نام خط لکھا کہ یمامہ کی جنگ میں ابھی سارے صحابہ فارغ بیٹھے ہوئے، یمامہ کی جنگ میں بہت سارے حفاظ کرام شہید ہو گئے، حفاظ قرآن کریم کے حفاظ اب کم رہ گئے ہیں، تو میرا یہ خط ہے آپ کے پاس، میرا یہ حکم ہے کہ جو لشکر، جو سپاہی، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اپنے مورچوں میں فارغ بیٹھے ہوئے، تو آپ ان سے کہیے کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ہیں وہ
قرآن کریم کو یاد کرنا شروع کر لے اور قرآن کریم کو حفظ کرنا شروع کر لے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکم پر ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحہ بھی بغیر نیکی کے خود بھی نہیں رہتا تھا اور کسی اور کو بھی نہیں چھوڑتا، یعنی ہر وقت وہ نیک اور اچھے اعمال کرنے کی سوچ میں ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسندیدہ دوسری بات یہ فرمائی کہ وہ نہیں عن المنکر، کہ مجھے یہ چیز پسند ہے کہ میں خود بھی برائیوں سے رک جاؤں اور دوسروں کو بھی برائیوں سے روکوں۔ آپ اس کا اندازہ اس سے لگائے کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برائیوں سے رکنے کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں، تقویٰ کا آپ اندازہ اس سے لگاتے ہیں کہ ایک دفعہ بیت المال میں خوشبو آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمائش کر لی کہ اے امیر المؤمنین، یہ خوشبو آپ مجھے دے دے، میں تقسیم کر لوں، میں انشاءاللہ انصاف کے ساتھ اس کو عوام میں تقسیم کر لوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آپ کی انصاف پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب آپ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اس کو تقسیم کر لیں گے تو انصاف کے ساتھ تقسیم کر لیں گے، لیکن جب آپ اس خوشبو کو تقسیم کر لیں گے تو آپ کے جو ہاتھوں پر خوشبو لگی ہوگی تو وہ آپ کے حصے میں آ جائے گی، وہ ہمارے گھر کے حصے میں آ جائے گی۔ تو مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ بیت المال سے میں ایک ذرہ بھی میں اضافی دوسروں سے زیادہ اضافی نہ لے لوں۔ اسی طرح حضرت ایک دفعہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے کام نمٹا رہے تھے، خلافت کے امور نمٹا رہے تھے، رات کا وقت تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو دروازے پر دستک دی، دروازے پر ٹک ٹک کی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دروازہ کھولا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے اندر تشریف لائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی کیسے آنا، اے میرے بھائی کس وجہ سے آنا ہوا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، مجھے ایک خاص کام کے بارے میں آپ سے مشورہ لینا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ کام خلافت کے بارے میں ہے یا آپ کا وہ ذاتی کام ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، وہ میرا ذاتی کام ہے، میں اپنے ایک ذاتی کام کے حوالے سے آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو چراغ جل رہی تھی اس کو پھونک مار کے بجھا دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، جب مہمان آ جاتا ہے تو اس کے لیے روشنی کی جاتی ہے، اس کے لیے چراغ جلایا جاتا ہے، لیکن آپ نے تو جلتا ہوا چراغ کو بجھا دیا۔ تو امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، مجھے یہ چیز پسند نہیں، مجھے یہ چیز زیب نہیں دیتا کہ میں اور آپ بیت المال کے تیل سے جو چراغ جلتا ہے اس کی روشنی سے ہم اپنے لیے ذاتی اس سے کام لے لے، تو یہ چیز مجھے اور آپ کو زیب نہیں دیتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے تقویٰ کا اور برے کاموں سے بچنے کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برائیوں سے کتنا بچتے تھے اور نیک عمل پر کتنا وہ خود بھی کوشش کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ اسی طرح پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تیسری پسندیدہ بات یہ فرمائی کہ مجھے سادہ لباس پسند ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی سادگی کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص 22 لاکھ مربع میل پر
حکومت کر رہا تھا. ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر اپنی حکومت قائم کر لی. اس کی سادگی کا اندازہ یہ تھا کہ جو وہ لباس پہنا ہوا تھا اس کے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے اور اس کے کپڑوں پر بہت سارے چمڑے کے پیبند لگے ہوئے تھے. ایک دفعہ حضرت مسلمانوں کے لشکر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آئے تو جب وہ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو یہودیوں نے ان سے کہا، جو مسلمانوں کا لشکر بیت المقدس کو فتح کر رہے تھے تو انہوں نے ان سے کہا کہ اس وقت تک ہم آپ کو بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے نہیں دیں گے جب تک آپ لوگوں کا جو امیر المؤمنین ہے، آپ لوگوں کا جو سربراہ ہے، وہ جب تک یہاں نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم آپ کو قدم بھی رکھنے نہیں دیں گے. جتنا لڑ سکتے ہو لڑو، ہم بھی لڑیں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو کتابوں میں آپ لوگوں کے جو آخری نبی ہے ان کی نشانیاں ہیں اور ان کے جو علامات ہے اور ان کے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں ان کی بھی نشانیاں ہیں. تو لشکر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ یہودی آپ کو طلب کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جب چلے روانہ ہوئے بیت المقدس کی طرف تو انہوں نے کوئی سیدھے سادے کپڑوں میں چلنے لگے. تو دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ یہودیوں کے پاس جا رہے ہو، آپ امیر المؤمنین ہو، آپ ہمارے امیر المؤمنین ہو، تو آپ اس طرح سیدھے سادے کپڑوں میں جا رہے ہو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پہ چلنے لگے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ آپ جو ہے اونٹ کے بجائے گھوڑے پر سوار ہو جائے اور قیمتی صاف ستھرا کپڑا زیب پہن کر کے چلے جائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر کے لیے تو ان کی بات مانی. انہوں نے اپنے کپڑے چینج کر لیے، خوبصورت لباس پہنا اور گھوڑے پر سواری کی. جب تھوڑے دور چلے گئے تو اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری طبیعت میں میں اپنی طبیعت میں بے چینی محسوس کر رہا ہوں، میری طبیعت میں تغیر محسوس ہو رہا ہے. تو انہوں نے فوراً واپس گھوڑے سے اترا، اپنا پہلے والا کپڑا لباس پہنا اور اونٹ پر سواری کی اور پھر اپنے جو اس کا غلام تھا اس سے کہا کہ ایسے کر لیتے ہیں کہ 1 میل تک آپ پیدل چلیں گے اور میں اونٹ پر سوار ہو جاؤں گا اور 1 میل میں پیدل چلوں گا اور آپ جو ہے اونٹ پر سوار ہو جائیں گے. تو اس طرح کرتے چلنے شروع ہو گئے. اتفاقاً جب وہ یہودیوں کے پاس پہنچے تو باری آ گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلنے کی، پیدل چلنے کی باری آئی اور اس کے غلام کی اونٹ پر سوار ہونے کی باری آئی. تو غلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المؤمنین، میں اپنی باری آپ کو دینا چاہتا ہوں. سامنے لوگ ہیں، یہودیوں کے بڑے بڑے سردار ہیں، یہودیوں کے بڑے بڑے جو ہے سپہ سالار ہیں، آپ ہمارے امیر المؤمنین ہیں، تو میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں. میں آپ اونٹ کی نکیل لے کے چلتا ہوں اور آپ پر اونٹ پر سواری کرے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس غلام کو منع کیا کہ نہیں، آپ اپنی باری پر سوار ہو جائے اور میں اونٹ پہ جو ہے اونٹ کو ہانکتا ہوا لے جاؤں گا. جب وہ وہاں پہنچے تو غلام اونٹ پر سوار ہے اور 22 لاکھ مربع میل کا امیر المؤمنین وہ اونٹ کی لگام کو لے کر، نکیل کو لے کر چل رہا ہے. جب وہاں پر پہنچے، جیسے یہودی کے علماء نے، جو یہودی کے عالم تھے، جو یہودیوں نے اپنی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی نشانیاں پڑھے تھے، جیسی حضرت امیر المؤمنین کو دیکھا، عمر فاروق کو دیکھا تو دیکھتے ہی بغیر کسی بات کے بیت المقدس کی جتنی بھی چابیاں تھے وہ انہوں نے اٹھا کے مسلمانوں کے حوالے کیا کہ یہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے، واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا جو امیر المؤمنین ہے ان کی نشانیاں اس طرح ہے. تو آپ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے سادگی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ 22 لاکھ مربع میل کا سربراہ ہے، 22 لاکھ مربع میل کو فتح کیا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، لیکن کپڑا ایسے پہنا ہوا ہے کہ کپڑوں پہ جو ہے چمڑے کے پیبند لگے ہوئے ہیں اور خود پیدل چل رہا ہے، غلام جو ہے اونٹ پر سواری کر رہا ہے۔ تو اسی طرح جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات مکمل کر لی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیز پسند ہے، جس طرح حضرت عمر فاروق نے، حضرت ابوبکر صدیق نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مجلس میں پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیز پسند ہے۔ ان میں سب سے پہلا چیز یہ ہے کہ پسندیدہ چیز یہ ہے کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں، یتیموں کو کھانا کھلاؤں، تنگدستوں کو کھانا کھلاؤں۔ تو ایک دفعہ ایک مشہور حدیث ہے کہ عید کا دن تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب عید نماز کے لیے چلنے لگے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آج عید کا دن ہے، آپ مجھے کچھ دے کر جائیے، کیونکہ آج عید کا دن ہے، مہمان آئیں گے، یتیمیں آئیں گے، بیوائیں آئیں گے، ہم خود بھی کھائیں گے، ان کو بھی کھلائیں گے، اپنے گھر کے لیے پکائیں گے، ان کے لیے بھی پکاؤں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس دینے کو تو کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز کے لیے ایسے چلے گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس عید نماز سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت ساری بیوائیں آئی ہوئی ہے، بہت سارے یتیم آئے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ چیزیں کہاں سے آئی؟ تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان نے آپ کے ہر بیوی کے لیے سامانوں سے لدا ایک اونٹ بھیجا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ آپ کے بیویوں سے یہی کہا ہے کہ آپ کی بیٹوں کی طرف سے ہر ایک کے لیے یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے پھر وہاں پر دعا کی کہ اے میرے اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قیامت کے دن حساب نہیں کرنا، قیامت کے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حساب آسان کر دینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تیسری پسندیدہ یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے تیسری چیز یہ پسند ہے کہ میں ننگوں کو کپڑا پہناؤں، یعنی جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، جس کی اتنی وسعت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کپڑا لے کے پہنے، مجھے یہ چیز پسند ہے کہ میں ان کو کپڑا پہناؤں، اور یہ چیز مجھے اگر کوئی اس طرح اور کرتا ہے تو مجھے اس پر بھی خوشی ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائے کہ ایک دفعہ مسلمانوں کو ایک جنگ میں فتح ہوئی اور بہت سارے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں آئے، تو ایک عورت کا بیٹا بھی اس میں قید میں آیا تھا، گم ہوا تھا، اور وہ اپنی بیٹے کو ڈھونڈتی ہوئی مارے پھر رہی تھی، اور پھرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئے اور اپنے دیوانگی کے عالم میں اور غم کے عالم میں اس کے سر سے دوپٹہ گر گیا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو ڈھونڈتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ کر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے کہا کہ اس عورت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چادر مبارک دے دیا کہ اس عورت کے سر پر جو ہے بچھا دیا جائے، اس عورت پر پردہ کیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو کافرہ عورت ہے، یہ تو باغیوں میں سے ہے،
مسلمان بھی نہیں ہے، غیر مسلم بھی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافرہ تو ہے لیکن کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے، کسی کی ماں ہو سکتی ہے، عورت تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پردہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی عورت کی پردہ پوشی کی یا کسی کی بھی پردہ پوشی کی تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی محشر کے میدان میں بھی اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس چیز کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تیسری پسندیدہ یہ چیز یہ فرمائی کہ یا رسول اللہ مجھے قرآن کریم کا تلاوت بہت پسند ہے، مجھے یہ چیز سب سے زیادہ پسند ہے کہ میں ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی اجمعین ناشر قرآن تھے، یعنی پوری دنیا میں قرآن کریم کا پھیلانے والا، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد پوری دنیا میں قرآن کو لکھوا کر اور نشر کروا کر پھیلانے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ہے۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہوئی، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے بھی جب وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ جو خون کے جو چھینٹے تھے وہ اس آیت میں پڑھی، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کر رہے تھے